السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ معزز حاضرین، جیسا کہ اسلامک سیریز چل رہی ہے معاشرے کی سنگین برائیاں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو سب سے سنگین برائی آج معاشرے میں جس کو مکروہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے، جس کو حلال درجے کی کیٹیگری میں لا کر کیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے بات کروں۔ جی ہاں، میں سگریٹ کے تعلق سے اور تمباکو کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو آج معاشرے میں مکروہ سمجھ کر ہر نوجوان کر رہا ہے، بلکہ نوجوان اور بوڑھے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ معزز حاضرین، یہ چیز پہلی بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ یہ چیز مکروہ نہیں ہے۔ نہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ سگریٹ مکروہ ہے، نہ تمباکو مکروہ ہے، بلکہ یہ کلی طور پر ٹوٹلی حرام ہے۔ یہ اسلام میں حرام ہے۔ کس ناحیے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مجھے بتلاؤ، کیا سگریٹ اور تمباکو پینے سے کوئی انسان صحت یاب رہ سکتا ہے؟ کیا سگریٹ اور تمباکو پینے سے انسان کی صحت دراز ہوتی ہے، انسان کی زندگی بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ سگریٹ کے باکس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پینے سے کینسر لاحق ہو سکتا ہے۔ تو سوچیں، آیت کی مخالفت ہو رہی ہے، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، گویا ہم خود آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین، سگریٹ یا تمباکو ہو یا سگریٹ ہو یا حقہ ہو، اور حقہ جو آج ہمارے نوجوان مسلم جسے حلال سمجھ کر رہے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں آتا، نشاوار چیز حرام ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو پیتے ہیں، حقہ کا استعمال کرتے ہیں، وہ تمام لوگ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اس چیز کو مکروہ سمجھنے سے بچے۔ یہ چیز مکروہ نہیں ہے، ہمارے بعض علماء نے اسے مکروہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے، لیکن واقعی معنوں میں یہ مکروہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تم اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہو۔ مجھے بتاؤ، میں آپ کو عقلی دلیل دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو مکروہ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اسے اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر استعمال کیجئے۔ آپ سگریٹ اور تمباکو کو اپنے بیٹوں کو پلائیے، آپ سگریٹ کو اپنے والدین کو پلائیے۔ جب ہم مانیں گے کہ آپ واقعی میں شریعت اسلامیہ پر چل رہے ہیں، واقعی میں حلال کو حلال سمجھ رہے ہیں اور حرام کو حرام سمجھ رہے ہیں، تو جواب تو یہی ہوگا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو واقعی میں انسان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز بری ہے۔ اور گناہ کی تعریف کرتے ہوئے پیارے نبی نے کہا کہ گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دلوں میں کھٹکتی ہے کہ اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میں بدنام ہو جاؤں گا۔ گناہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو کہ اگر یہ چیز لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اور اسی ضمن میں جو لوگ گٹکے کا یا تمباکو کا اور سگریٹ کا جو کاروبار کرتے ہیں، جسے سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان تمام کا شمار بھی گناہوں کو بڑھانے میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ گناہوں کے بڑھانے میں، پروموٹ کرنے میں مدد مت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم لوگ گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو، کسی کی مدد نہ کرو۔ مجھے بتلاؤ، آپ کسی کو سگریٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی تو پی لے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف بیچ رہا ہوں، میں صرف بیچ رہا ہوں، میں پی رہا تو نہیں ہوں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ سوچیں، اللہ کیوں کہے گا کہ آپ گناہوں کو پروموٹ نہ کرو، گناہوں میں کسی کی مدد نہ کرو؟ سوچیں ذرا، ہماری عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ گٹکا، تمباکو، سگریٹ، حقہ، یہ تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شیطانی فریب میں آ چکے ہیں، شیطانی شکنجے میں بالکل پھنس چکے ہیں۔ اگر اس سے بچنا چاہیے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس چیز سے نکال لے۔ اور اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے لوگوں، اگر ایمان میں، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ بھلا بتلاؤ، آپ سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور نمازوں کو آ رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور مسجد کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور حج اور عمرے کو بھی جا کر آ رہے ہیں، یہ اسلام میں مکمل داخل ہوئے ہیں؟ آپ کے دل سے پوچھئے کہ آپ اسلام میں مکمل داخل ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے کہا کہ مکمل داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری جگہ تو سخت وعید اللہ نے کہی کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اسلام کے دین کے کچھ چیزوں کو لے رہے ہو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا قرآن کے چند چیزوں کے احکامات کو تم مان رہے ہو اور چند چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہو؟ ان لوگوں کا بدلہ تو یہی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی انہیں رسوا کرے گا اور کل قیامت کے دن بھی اشد، اللہ نے اشد کا لفظ یوز کیا۔ اشد کہتے ہیں عربی میں سخت چیز کو، ایک لفظ آتا ہے شدید، ایک لفظ آتا ہے اشد۔ شدید سے زیادہ قوی معنی اشد میں آتا ہے کہ اللہ نے کل قیامت کے دن ان لوگوں کو اشد والا عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا۔ کون لوگ؟ جو دین کے چند چیزوں کو مانتے ہیں، قرآن کی چند چیزوں کو مانتے ہیں اور قرآن کی چند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سگریٹ، تمباکو، گٹکا اور حقہ، یہ تمام چیزیں اسلامی حرام ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلامک ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو ترک کرنے اور جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان لوگوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔